يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. برادران اسلام اور خواتین ملت، ہم تمام اللہ عز و جل کے ہمیشہ ہی شکر گزار بندے بنے رہیں، اسی میں ہماری بھلائی ہے. لہٰذا ہمیں ہر موقع پر اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اور اللہ عز و جل سے امید لگائے رکھنی چاہیے کہ ہم اللہ عز و جل کی اس طرح فرما برداری کرتے رہیں اور شکر گزاری کرتے رہیں تو اللہ عز و جل ہم پر مزید انعامات کا سلسلہ، احسانات کا سلسلہ جاری رکھیں. بعدہ ہزارہا درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جنہوں نے رہتی دنیا تک کے لیے ثابت کر کے دکھلا دیا کہ نہ صرف اسلام دین حق ہے بلکہ اسی دین پر چل کر ہماری اخروی اور دنیاوی نجات حاصل ہوتی ہے. ابھی ہم نے رمضان کو رخصت کیا ہے، بس 2-3 ہفتے ہونے کو آئے ہیں، ورنہ تو ہم رمضان کی برکتوں میں، سعادتوں میں اور رمضان کی عبادات میں، اپنی مغفرتوں کی طلب میں لگے ہوئے تھے. اللہ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ عز و جل ہماری رمضان کی عبادتوں کو قبول فرمائے اور اللہ عز و جل ہمیں مزید کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب. جتنی تیزی سے رمضان آیا بھی چلا بھی گیا، ہم میں سے ہر ایک اس بات کو سمجھتا ہے، گواہی بھی دیتا ہے کہ اندازہ نہیں تھا کہ اتنی جلدی رمضان ہم سے رخصت ہو جائے گا. 29 دن کے روزے ہم نے رکھے، 29 راتوں کی عبادتیں ہم نے کی، مگر کئی مرتبہ پلٹ کر دیکھنے پر ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم نے رمضان سے جو ہمیں حاصل کرنا چاہیے تھا وہ حاصل نہیں کیا. جیسی عبادتیں ہم نے کرنے کی سوچی تھی رمضان سے پہلے ویسی نہیں کر پائے. ہم میں سے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے شاید ٹاپ نوچ کی عبادتیں کی ہوں، مگر عام طور پر ہم عام لوگوں کا یہ معاملہ ہے کہ ہم ہزارہا کوشش کر لیتے ہیں، ہزارہا خیال کر لیتے ہیں، ڈٹرمنیشن ہوتا ہے ہمارا کہ اس رمضان ہم کسر نہیں اٹھائیں گے، کوئی کسر اٹھا کر نہیں رکھیں گے، کسر نہیں چھوڑیں گے، ہر قسم کی عبادت کریں گے، اللہ عز و جل کو راضی کرنے کی پوری کوشش کریں گے. مگر جیسے رمضان میں داخل ہوتے ہیں پھر ہلکے سے 2-4 دن جیسے گزر جاتے ہیں، اس کے بعد وہی ڈھاک کے 3 پات والی بات، اور ہم پورا رمضان جیسے تیسے کر کے نکال لیتے ہیں. رمضان کے گزر جانے کے بعد حسرت بھرتے رہ جاتے ہیں کہ کاش میں نے اس رمضان کو ویسے گزارا ہوتا جیسے رمضان کے آنے سے پہلے میں نے پلاننگ کی تھی، اسکیمنگ کی تھی، سوچا تھا، تدبیر کی تھی. ہوتا نہیں ہے. پھر ہم کیا کرتے ہیں، اگلے رمضان پر ٹال دیتے ہیں کہ اگلا رمضان میں کم از کم اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا. اور یاد بھی رہتا ہے ہمیں
شوال کے مہینے میں جو یہ ہم اپنے آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ میں اگلا رمضان جانے نہیں دوں گا، وہ یاد آتا بھی ہے پھر شعبان میں، پھر اس طریقے سے نئے سرے سے کوششیں کرنے کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں، پھر رمضان آتا ہے، پھر وہی ٹھاک کے تیل پات، پھر وہی ہمارا اپنا پرانا اسلوب، پھر وہی کوششیں کرنے کی کوشش اور کوششوں میں ناکامی، پھر اگلا رمضان۔ نہ جانے اس طریقے سے ہماری زندگی میں کتنے رمضان آتے بھی ہیں، چلے جاتے بھی ہیں، اور ہم لگ بھگ ہم میں سے ہر کوئی اکا دکا کو چھوڑ کر کے اللہ من رحم ربی، ہر کوئی ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے کہ کاش میں نے اس رمضان اچھی عبادتیں کی ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے یعنی جس تیزی کے ساتھ رمضان آیا بھی اور گیا بھی، اتنی ہی تیزی کے ساتھ یاد رکھیے ہماری اپنی زندگیاں بھی گزر رہی ہیں۔ نہ جانے ہم میں سے کب کون موت کی آواز پر لبیک کہے اور چل بسے یہاں سے۔ اختیار نہیں ہے ہمیں کہ ہم تھوڑی سی مہلت مانگ لیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو یہ واقعہ پیش بھی آیا تھا کہ واپس جا کر کے فرشتے نے کہا کہ تو نے مجھے ایسے کے پاس بھیج دیا ہے جو موت نہیں چاہتا، جبکہ ماجرا ایسا نہیں تھا، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں اس حدیث کی۔ پھر واپس وہ آتا ہے فرشتہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پیغام لے کر کے کہ اللہ عز و جل نے کہا ہے کہ آپ اس بیل کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھیں، آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اس بیل کے اتنے سال آپ کی زندگی ہوگی، اتنے سال زیادہ آپ کو زندگی ملے گی۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اس کے بعد کیا؟ تو جواب میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں موت۔ تو وہ کہتے ہیں فلان، تو ٹھیک ہے ابھی چلتے ہیں۔ تو اندازہ کریں کہ ہم چاہے جتنا بھی اس دنیا میں رہ لیں، ایک دن ہمیں جانا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ کب جائیں گے، کس جگہ جائیں گے، بلکہ ہم میں سے کوئی یہ بھی نہیں جانتا کہ ہم کس حالت میں اس دنیا سے جائیں گے۔ ہاں اس سلسلے میں ایک موٹی بات ضرور امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمائی ہے، من عاش علی شیء مات علیہ، کہ آدمی جس قسم کی زندگی گزارتا ہے، آدمی کے جس قسم کے پرنسپلز ہوتے ہیں اپنی زندگی میں، جن چیزوں کو وہ کر کر کے اپنی زندگی گزارتا ہے، اس کی موت اسی پر آتی ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ آدمی ایک طریقے سے ہر قسم کی غلط کاریوں میں، بدعملیوں میں، گناہوں کے کاموں میں پوری زندگی گزار لے اور اس کی موت قریب آ جائے، تب وہ اس کو اچانک یاد آ جائے کہ نہیں مجھے اچھا ہونا ہے، تب وہ اپنے اندر ایک سوئچ آن کر لے پھر اچھا ہو جائے، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے من عاش علی شیء مات علیہ، جس قسم کی زندگی ایک آدمی گزارتا ہے اسی پر اس کی موت آتی ہے۔ لہٰذا پتہ چلا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری موت اچھی ہو تو ہمیں زندگی اچھے سے گزارنی چاہیے۔ اب زندگی اچھے سے گزارنے کا عام طور پر باہر کی کانٹیکس میں اگر آپ جا کر کے، یعنی ممبر پہ کھڑے ہو کر کے نہیں، کوئی مسجد میں ہی صحیح باہر ممبر کے نیچے کھڑے ہو کر یا باہر مسجد کے باہر کھڑے ہو کر کے کہے کہ زندگی اچھی سے گزارو، تو عام طور پر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے اچھا کھانا پینا چاہیے، مجھے اچھا اوڑھنا پہننا چاہیے، مجھے اچھا جاب کرنا چاہیے، مجھے اچھا بزنس اپنا ہونا چاہیے، میرے اپنے بچے ہوں، میری اپنی بیوی ہو، اپنا اچھا گھر ہو، اپنی اچھی گاڑی ہو۔ ہم عام طور پر زندگی کو اچھی زندگی سے یہ مراد لیتے ہیں، جبکہ اچھی زندگی کا سچ مچ اصل میں معنی یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں ایسے رہیں کہ ہر لمحہ ہر پل ہم اپنی موت کو یاد کرتے رہیں۔ سوچ کر دیکھیں ہم میں سے کون ہے اپنی موت کو یاد کرنے والے۔ اچھا موت کو یاد کرنے سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ انسان موت سے ڈر کر جینے لگے، نہیں یہ مراد نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے کہا اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، یعنی ایسی چیز کو یاد کرو جو آپ کی لذتوں کو ڈھا دے گی، جو آپ کی لذتوں کو ڈسٹروائے کر دے گی، ڈیمولش کر دے گی۔ ہماری اپنی لذتیں کس چیز سے ڈیمولش ہوتی ہیں؟ ہمیں اس کی جگہ جگہ تعبیریں ملتی ہیں۔ ہم میں سے کئی ہیں جو اپنے بڑے بزرگوں کو دیکھتے ہیں کہ اچانک ان کی طبیعت میں گراوٹ آ گئی، اچانک کسی کا انتقال ہو گیا۔ آج کل تو ایک زمانہ تھا، ہمارے اپنے بچپن میں ہم نے غور کر کے دیکھا ہے، آپ بھی اس بات سے اتفاق کریں گے کہ ایک زمانہ تھا کہ ایک انسان پوری زندگی گزار لیتا، پورے بڑھاپے کو پہنچ جاتا، پھر اس کی موت آتی۔ اکا دکا ایسی اچانک موتیں سننے کو ملتی ہیں۔ یہ قیامت کے قریب جو نشانیاں ہیں ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اچانک موتیں واقع ہوتی ہیں۔ لہٰذا ہم آج دیکھتے ہیں 16 سال کا بانکا نوجوان موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے، 20-22 سال کا۔ پچھلی رمضان ہی میں
ایک لڑکا جو ہماری اپنی مسجد بشیر فاطمہ میں پابندی کے ساتھ نمازوں کو آیا کرتا تھا، خطبات میں حاضری دیا کرتا تھا، ڈینٹل اسٹوڈنٹ تھا وہ ڈینٹل کالج کا، اس کا انتقال ہو گیا. اب بتائیں آپ. ایسے ایک اور صاحب کو میں جانتا ہوں، ہٹے کٹے 50 بھی نہیں ان کی عمر ہوئی ہوگی، ہٹے کٹے بالکل دبلے پتلے سے انسان، رمضان کے اندر اچانک ان کا انتقال ہو گیا. تو مطلب یہاں بتانے کا یہ ہے کہ اللہ عز و جل ہمارے آس پاس اس طریقے سے نشانیاں دکھلاتے رہتے ہیں. اچانک کوئی ہمارا اپنا قریبی موت پا جاتا ہے، اچانک جیسے میں نے کہا کسی کی طبیعت میں سڈنلی گراوٹ آ جاتی ہے. یار آپ کل تک تو اچھے تھے، ٹیسٹ کروایا پتہ چلا کسی روگ کا، کسی بیماری کا شکار ہیں، پھر پتہ چلا دوائیوں پر زندگی گزر رہی ہے، پھر پتہ چلا ڈاکٹر نے یہ کھانے سے وہ کھانے سے پرہیز. یہ سب ہوتا کیوں ہے؟ ہماری اپنی زندگی میں ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں مگر ان سے ہم عبرت حاصل نہیں کرتے. یہ ہمارے آس پاس ہوتی اس لیے ہیں یہ چیزیں کہ اللہ عز و جل ہمیں اپنی موت، ہمیں اپنی آخرت، ہمیں اپنی عاقبت یاد دلانا چاہتے ہیں. ہمارا اپنا انجام اللہ عز و جل ہمیں یاد دلانا چاہتے ہیں کہ بھلے چاہے تمہارے ساتھ صحت میں گراوٹ آئے نہ آئے، بھلے تمہیں کسی کھانے کی پابندی کرنی پڑے نہ پڑے، ایک دن آئے گا جب تمہیں اس دنیا سے کوچ کر کے جانا ہے. اسی وجہ سے اللہ عز و جل کہتے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ. ایک بات بتاؤں میں آپ کو، ہم سب جانتے ہیں، بس یاد دہانی کے لیے ہم جانتے ہیں بار بار، ارے ہم کیا، ہم سے زیادہ عام لوگ کوٹ کرتے ہیں اس آیت کے ٹکڑے کو، كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. ہر کوئی، یعنی کوئی بندہ اگر اس طریقے سے کھڑے ہو کر کلو نفسن ذائقۃ الموت بولے تو وہ سمجھتا ہے کہ اس موت کے پیچھے جو فلسفی ہے، اس کے پیچھے جو حکمتیں پنہا ہیں وہ سب جانتا ہے. اس حساب سے ہم موت کے تعلق سے کلو نفسن، ہر کسی کو مرنا ہے. یہ جو باریک نقطہ ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں یہاں پر وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو موت آئے گی. ہم جانتے ہیں اس بات کو. صرف ایک اکیلی وہ ذات ہے جس کو موت نہیں آنی ہے، جو مرے گا نہیں، الحی، اللہ عز و جل. تو کیا ہم اس اللہ عز و جل کی عبادت کرنا پسند نہیں کریں گے؟ اس اللہ عز و جل کو راضی کرنا، خوش کرنا پسند نہیں کریں گے جس نے ہمیں اس دنیا میں 60 70 80 پتہ نہیں کتنی ہماری عمر لکھی ہے اتنے سالوں کے لیے بھیجا ہے؟ وہ ہمیں اس لیے اس دنیا میں بھیجتا ہے تاکہ ہم یہاں پر اچھی کھیتی بوئیں، تاکہ ہم آخرت میں اچھے پھل کاٹ سکیں. ہمارے سامنے جیسے میں نے کہا کتنے لوگ ہیں اس طریقے سے اچانک بیمار ہوتے، اچانک موت پا جاتے نظر آتے ہیں. ہم موت کے تعلق سے میں بتاؤں آپ کو، میں نے کہا نا موت کا ڈر پال کر کے یا موت سے ڈرنے کی بات نہیں ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ موت کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو، فریکوینٹلی یاد کیا کرو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ موت کو یاد کر کے ڈر کے نہیں. وہ ڈر تو پھر اس جانور کو بھی ہوتا ہے، اس کتے کو بھی ہوتا ہے وہ ڈر جو سڑک کراس کرنا چاہتا ہے، تیزی کے ساتھ بھاگتا ہے، اچانک دیکھتا ہے کہ تیز گاڑی آ رہی ہے، پیچھے قدم کھینچ لیتا ہے، موت سے ڈر کر بھاگتا ہے. پتھر اٹھاؤ، مارنے کی کوشش کرو، بھاگے گا، خطرے سے ڈر کر کے بھاگتا ہے. تو اس ڈر کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اس ڈر کے پیچھے جو موت کو لے کر کے تیاری ہے اس کی بات ہو رہی ہے. تو ہمیں جب رمضان اس طریقے سے آتے ہیں چلے جاتے ہیں تو اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا اشارہ، بہت بڑا سگنل ہے کہ ہماری اپنی زندگیاں بھی اس طریقے سے نہ جانے کب ختم ہونے کو ہیں، نہ جانے کب. خاص طور سے آج کے دور میں دیکھیں جتنا سستا مسلمان کا خون ہو گیا ہے. کبھی بھی کسی بھی بندے کو کہیں بھی کسی بھی نکڑ پہ پکڑ لیا، لنچ کیا، مار دیا. ارے وہاں دیکھیں نا، برما وغیرہ میں دیکھیں، فلسطین وغیرہ میں دیکھیں، مسلمانوں کا خون کتنا سستا ہو گیا ہے. روز بروز بم برسائے جاتے ہیں، لوگوں کی جانیں جاتی ہیں. اب تک 50,000 سے زیادہ لوگ فلسطین میں مر چکے ہیں. ہمارے سر ہمارے کان جو نہیں رہتی، ہمیں رتی برابر بھی فرق نہیں پڑتا. اچھا میں ابھی یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تیش میں آ کر کے ہم قانون ہاتھ میں لیں، الٹا سیدھا کچھ کریں، نہیں، بس اپنی موت کو یاد کرنے کی کوشش کریں. اپنے ماتحت جو ہیں، ہمارے جو سب آرڈینیٹس ہیں، میری بیوی، میرے بچے، آپ کی بیوی، آپ کے بچے، ان کو موت کی یاد دلانے کی کوشش کریں. موت کی یاد سے ہماری اپنی زندگی 3 ڈائمینشنل چینجز پیدا کر لیتی ہے. ہم عام طور پر دیکھتے ہیں 3D، ہاں بہت زور ہوتا ہے 3D کا، یہ ہے 3D، اصل 3D یہاں ہے. ہماری اپنی موت کو اگر ہم یاد کرنے لگے تو ہماری زندگی میں 3 ڈائمینشنل تبدیلیاں آئیں گی. سب سے پہلی تبدیلی ہماری اپنی زندگی میں تعجیل التوبہ کے نام پر آئے گی. ہم جلدی کریں گے توبہ کرنے میں. جس کو پتہ چل جائے کہ بھئی اس کے 4 دن بچے ہیں زندگی کے، 5ویں دن اس کو موت آنی ہے، ڈاکٹرز نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، اس کا حال دیکھیں وہ کتنا روتا پلاتا رہتا ہے.
وہ کتنا درگزر کرنے کی کوشش کرتا ہے, لوگوں کو معاف کرتا ہے, ٹھیک ہے جانے دو, ٹھیک ہے تمہارا سیٹل, ٹھیک ہے وہ, ٹھیک ہے یہ, سب کو بلا لیتا ہے, سب سے معافیاں مانگ لیتا ہے. اکیلے میں اللہ عز و جل سے بار بار گڑ گڑا کر معافیاں مانگتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا چل چکا ہے کہ 4 دن باقی ہے اس کی زندگی. ارے یہاں ہمیں, اس کو تو, اس کینسرس پیشنٹ کو تو پتا ہے کہ اس کی 4 دن کی زندگی باقی ہے, 5ویں دن موت آنی ہے. ہمیں وہ بھی نہیں پتا. کیا پتا میں یہاں خطبہ دیتے دیتے کھڑا ہو کر کے فوت ہو جاؤں, میری موت آ جائے. کیا گارنٹی کہ ہم سب کے سب گھر واپس جائیں گے خیریت کے ساتھ؟ اللہ عز و جل ہمیں خیریت کے ساتھ واپس لے جائے, یہ مراد نہیں ہے, ڈرانا نہیں ہے. اس ڈر کے پیچھے جو تیاری ہے, 3 ڈیمینشنل تیاری, جیسے میں نے کہا, وہ تیاری کرنی مقصود ہے. عام طور پر ہم توبہ کو لے کر کے سنسیئر بھی نہیں ہوتے. کتنے ہیں ہم میں سے ایسے جو توبہ کے نام پر آتے ہیں, اللہ عز و جل سے معافی مانگتے ہیں, نکل کر چلے جاتے ہیں, اسی دن پھر سے اسی گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. موت کو یاد کریں گے, موت کے بعد جو زندگی آنی ہے اس کو یاد کریں گے, تو توبہ کے اندر ہمارے سنسیریٹی پیدا ہوگی. ہم توبہ اخلاص کے ساتھ کریں گے. اللہ عز و جل کی طرف جسے الانابہ الی اللہ کہتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہوگا. تو تعجیل التوبہ 3 ڈیمینشنل کہا میں نے, اس میں صرف ایک پر بات کی ہے. دوسرا قناعت القلب, دوسرا ڈائمنشن اس کا یہ ہے کہ اگر ہم موت کو یاد کرنے لگیں تو ہمارے ہاتھوں میں, ہماری مٹھی میں, ہماری پاکٹ میں, ہمارے بینک بیلنس جتنے ہیں اتنے پر ہم اکتفا کریں گے. کہیں گے نہیں, میرے پاس جتنا ہے اتنا کافی ہے میرے لیے. میں اور کی تلاش میں اپنا جو وقت ہے وہ خراب نہیں کرنا چاہتا, اور زیادہ حاصل کرنے کی تلاش میں میں اپنی آخرت برباد کرنا نہیں چاہتا, اور زیادہ حاصل کرنے کی تلاش میں میں یہ وقت جو میرے پاس ہے جس میں میں عبادتیں کر سکتا ہوں ان کو گنوانا نہیں چاہتا. یہ انسان سوچے گا. اس انسان کے دل میں, اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی بندہ موت کو یاد کرے اور اس کے اگر تنگی چل رہی ہو, حالات ٹائٹ چل رہے ہوں, پیسہ نہیں ہے ٹھیک سے, ہر مہینے ادھر ادھر دیکھنا پڑتا ہے, جیبیں ٹٹولنی پڑتی ہے, لوگوں سے جا کر کے قرض لے کر کے زندگی گزارنی پڑتی ہے, اگر حالات کشیدہ چل رہے ہوں, کنسٹرینڈ حالات ہوں, تب بھی بندہ اگر موت کو یاد کر لے تو جتنا اس کے پاس ہے نا, سمجھے گا میرے لیے کافی ہے. کیونکہ مجھے کتنے دن رہنا ہے یہاں پر, کب پتہ نہیں میں یہاں سے نکل کر چلا جاؤں. ایک سیکنڈ کے لیے اپنے آپ سے ہم سوال کریں, جس حالت میں ہم آج ہیں رائٹ ناؤ, یہاں جس حالت میں, مسجد کی بات نہیں کر رہا, آج کی تاریخ میں 18 اپریل 2025 کو جس حالت میں ہم نے صبح کی ہے, جیسے کچھ ہم نے اب تک کا دن گزارا ہے اور جیسے آگے کا دن گزارنا چاہتے ہیں, اس حالت میں اگر ہماری موت آئے اور اللہ عز و جل کی طرف سے فرمان آئے کہ آج تمہاری موت آنی ہے, پریپیئر یور سیلف, تیار ہیں ہم؟ وہ فائنل رپورٹ کارڈ تیار ہے ہمارا؟ کتنے ہیں ہم میں سے نہیں اور 10 سال اور 5 سال, کم سے کم 1 سال, کم سے کم 2 مہینے مہلت مانگیں گے ہم. تو صاف سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ہم تیار آج کے دن موت کے لیے نہیں ہیں تو ہمیں اپنا لائف سٹائل چینج کرنا ہے. عام طور پر لائف سٹائل سے مراد, جیسے میں نے کہا نا, لائف سٹائل چینج کرنے کی بات آتی ہے تو اچھا کھانا, اچھا پہننا, اچھا اوڑھنا, اچھی جگہ جانا, اچھا گھر, اچھی گاڑی, نہیں. لائف سٹائل چینجز کا مطلب یہاں پر خاص طور سے اسلامک کانٹیکسٹ میں یہ ہے کہ ہم دنیا میں ایسی زندگی گزاریں کہ ہمارا ہر پل آخرت کی طرف ہو, ہم ہماری اپنی نظریں آخرت کی طرف گاڑ کر رکھے رہیں, ہماری نظریں آخرت سے چوکنے نہ پائیں, ہمیشہ اس کی تیاری لگی رہے. میں نے کیا کیا ہے ایسا کام, میں نے ایسا سوچ کر دیکھے نا, وہ 3 جو بندے تھے جن کے تعلق سے ہم جانتے ہیں, 3 جو بندے غار کے اندر پھنس گئے تھے, ہے نا, تیز بارش آ رہی تھی, انہوں نے ایک کیو میں, غار میں جا کر کے اپنے آپ کو پناہ دینا چاہا, کہا کہ نہیں یہاں رک جائیں گے, بارش تھم جائے گی, گھر چلے جائیں گے. انہیں نہیں پتا تھا کہ ایک بڑی سی چٹان لڑک کر کے آ کے اس غار کے دہانے کو بند کر دے گی, نہیں پتا تھا انہیں. ہم سنتے ہیں, سٹوریز کے طور پر سنتے ہیں, وہ پناہ لینے کے لیے گئے تھے. جیسے ہم چلتے ہیں یہیں سے کہیں جا رہے ہوں تو دکھائی دیا کہ بارش تیز ہو رہی ہے تو کسی پیڑ کے سہارے رک جاتے ہیں, کسی پیڑ کے نیچے یا کسی بس اسٹاپ کے نیچے رک جاتے ہیں. بارش رک جائے ہم چلتے بنیں گے. پھر وہ آج کل تو یہاں پر وہ فلائی اوورز کے نیچے رکتے نظر آتے ہیں لوگ. فلائی اوورز اچانک نیچے آ جائے تو, وہ پیڑ نیچے آ جائے تو, وہ بس اسٹینڈ چھا جائے تو. یہ ان کے ساتھ ایسا ہوا تھا. دہانے پہ ان کے آ کر کے ایک چٹان نے بند کر دیا تھا اس دہانے کو. ان تینوں نے اپنا ایک عمل یاد کیا. تینوں نے کہا کہ ہم اپنا کوئی ایسا عمل کرتے ہیں, یاد کرتے ہیں جسے ہم نے ایکسکلوسیولی صرف اللہ کے لیے کیا ہو, پورے اخلاص کے ساتھ. ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں, کیا ہماری اپنی زندگیوں میں ایسا کوئی عمل ہے؟ اگر ہم کسی طرح یہاں پھنسے ہوئے ہیں, ہم
مانتے نہیں ہیں، نہ مانے. حالات جس طریقے سے بنے ہیں آج کل پھنسے ہوئے نہیں نظر آتے. ہم وقت کا دیکھ لیں، 3 طلاق کا دیکھ لیں، اور کتنی یہ پچھلے 10-12 سال سے جو ہمارے خلاف شڑینتر رچے جا رہے ہیں، کیا اس میں ہمیں نہیں لگتا کہ ہم پھنسے ہوئے ہیں ان 3 لوگوں کی طرح؟ غار میں جو پھنسے تھے، ان 3 لوگوں نے تو اپنی جان بچا لی اپنی اپنی دعائیں کر کے. ہمارے پاس نیک عمل کون سا ہے کوئی نیک عمل؟ کم سے کم میں اپنی بات کروں، ٹٹول رہا تھا میں پچھلے چند دنوں سے، ٹٹول رہا ہوں میں. ایک نیک عمل، ایک اللہ عز و جل یہی چاہتے ہیں ہم سے. بار بار پڑھتے ہیں نا ہم سورۃ الکہف، اس کے اخیر میں جا کر دیکھیں، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا. ایک نیک عمل نہیں ہے ہمارے پاس. اسی لیے ہمیں لائف سٹائل چینجز لانے کی ضرورت ہے. اس طرح کے خطبے 1000 ہوں گے، اور مگر ہم اگر اسی ڈھاک کے 3 پات والے ایٹیٹیوڈ کو باقی رکھنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ حافظ، گڈ بائے، گڈ لک. کچھ نہیں ہو سکتا ہمارا. یہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کو کیا دے کر جا رہے ہیں؟ ان کا فیوچر دنیا میں، ہندوستان میں، اس فیوچر کی بات نہیں، آخرت کے لیے کیا دیا ہے ہم نے، کیا تیاری کروائی ہے ان کے ہم نے؟ کبھی سوچا ہے اس تعلق سے ہم نے؟ میں آپ کو نہیں بول رہا ہوں، میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں. آپ اپنے آپ سے خطاب کریں گھر جا کر کے، اور اپنے آپ کو فکس کرنے کی کوشش کریں. ہم ساری زندگیاں نکل جاتی ہیں ہمارے آس پاس اتنا سب کچھ ہوتا ہے، ہمارے سر ہمارے کان جو رینگتی نظر نہیں آتی. سن لیتے ہیں، باہر نکل کے آج بھی ملیں گے، باہر نکل کے پیٹ تھپ تھپانے والے، بہت اچھا خطبہ تھا، بہت زبردست، اور آپس میں بات چیت کرنے والے، زبردست خطبہ. اس خطیب کے خطبے کو جانا چاہیے. اپنی تبدیلی کب کریں گے ہم؟ کب بدلیں گے ہم اس وقت تک نہیں بدل سکتے جب تک ہم اندر سے خود اپنے آپ کے بارے میں سوچنے نہ لگیں کہ میں اس دنیا کا سب سے گھٹیا مسلمان ہوں. عام طور پر یہ اپنے تعلق سے کوئی نہیں سوچتا میں سب سے اچھا مسلمان ہوں، باقی سب میرے سے گھٹیا ہیں. یہ ہر ایک کی یہی سوچ ہوتی ہے. جبکہ ہمیں ہر ایک کے تعلق سے حسن ظن پالنا چاہیے. کوئی خالد تھا، خالد مرا، جس بندے کا انتقال ہوا اس کا نام نہیں ہے یہ جس کے بارے میں میں نے بات کی تھی. نہیں، میں ایک رینڈم نام لے کر کے بتا رہا ہوں. اگر کوئی وسیم تھا، وسیم کا انتقال ہوا، ہم جانتے ہیں کہ وہ بندہ تھا زندگی بھر وسیم. جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو ہم اناؤنسمنٹ بھی اسی طریقے سے کرتے ہیں، ارے فلاں صاحب جن کا نام وسیم تھا نا، جو ایسے تھے ویسے تھے، ان کا انتقال ہو گیا. مگر اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ ان صاحب کا انتقال جس کسی کا ہوا ہے، ہم حسن ظن رکھتے ہیں، ہم ان کے تعلق سے نیک دعائیں کریں گے، ہم ان کی توبہ، ان کی استغفار کی بات کریں گے. میں اس سے منہ نہیں کترا رہا، اس سے روک نہیں رہا. میں بس بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جس قسم سے کسی مسلمان کا انتقال ہوتا ہے تو ہم گویا کہتے تو ہیں کہ مسلمان تھا، مسلمان کا انتقال ہوا ہے، مگر اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ جس فرشتے نے اس کو بلایا ہے موت کے وقت پر اس کی روح نکالنے کے لیے، اس کو کیا کہہ کے بلایا ہے؟ کیا ہم جانتے ہیں؟ ایتھا النفس الطیبہ، ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس الخبیثہ، اے گھٹیا سول، گھٹیا بدن میں. سوچیں ہم کیسا انتقال ہوا ہوگا ان کا، اور ہم اپنا انتقال کیسا چاہتے ہیں؟ کیسا چاہتے ہیں ہم اپنا انتقال؟ میں ان 3 ڈیمنشنز کی بات کر رہا تھا. سب سے پہلے میں نے کہا توبہ میں ایک تو انسان جلدی کرتا ہے اور اس کی توبہ سنسیئر ہوتی ہے، اخلاص ہوتا ہے اس کی توبہ میں، وہ پھر گناہوں کی طرف پلٹ کر نہیں جاتا. یہ اور بات ہے قدم پھسلتے ہیں مگر پھر وہ توبہ کر کے لوٹ آتا ہے. دوسری میں نے ڈائمنشن اس کی بتائی تھی، کہا تھا کہ اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ دل میں اس کے، ہاتھ میں اس کے، پاکٹ میں اس کے، بینک میں اس کے ہاتھ میں جتنا پیسہ ہے، انف، کافی ہے یار میرے پاس، کیوں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں، کیوں مزید کی کوشش؟ ایک دکان، ایک بزنس، ایک کاروبار چل رہا ہے، چلنے دو، ایک اور کی تلاش، ایک نئے بزنس کو کھولنے کے لیے میں کیوں فکر کروں؟ وہی وقت میں اپنے آخرت کی تیاری میں لگاتا ہوں. یہ انسان سوچتا ہے جب اس کو اپنی موت یاد آنے لگے، اپنی موت کو وہ مستحضر اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنے لگے. تیسرا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے نشاط العبادہ. 3rd ڈائمنشن اس کی عبادتوں کے اندر ایک نئی قسم کی انرجی ہوتی ہے. ہم دیکھیں عام طور پر عبادتوں کو آتے ہوئے، یہ اس مسجد کی بات نہیں ہے، عام طور پر آپ پین انڈیا بلکہ پین سب کانٹیننٹ چلے جائیں، عام طور پر مسلمانوں کا یہی حال ہے. آخر میں 5 منٹ جب بچے ہوتے ہیں تب ہم نماز کے لیے آتے ہیں. جمعہ کے خطبوں کی بات کر رہا ہوں میں. قصور یہاں سے بھی ہے، ممبر پر کھڑے ہو کر کے ہم نے ایل فیل یہاں سے بکا ہے ایٹ لیسٹ پچھلے 10-20 سالوں میں، اگر سنچریز میں نہیں نہ صحیح.
اس کی وجہ سے لوگ شاید اسلام سے دور ہوئے ہیں، مگر لوگ جو اسلام سے دور ہوئے ہیں وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پر اس طرح کے ممبروں سے اس طرح کے خطبات دیے جا رہے تھے اس لیے ہم نے دین سے دوری اختیار کی. نہیں کہہ سکتے. لہٰذا سوچ کر دیکھیں، ہماری اپنی عبادتیں ویسے بھی ٹھیک. یہاں نماز کے لیے آتے تو ہیں، فزیکلی پریزنٹ ہیں نماز میں، مائنڈ ہمارا اپنے بزنسز میں. کسی کی گرل فرینڈ ہو، گرل فرینڈ کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، عورتوں کے بوائے فرینڈ ہو، یہ سب دس از فیکٹ، یہ سب ہو رہا ہے. ہم اگر اپنے کان آنکھ بند کر لیں، کہیں کہ نہیں ہو رہا ہے، تو اس سے حقیقت نہیں بدل جاتی. یہ ہو رہا ہے. اس کو بدلنے کی بات میں نہیں کر رہا. اپنے آپ کے اندر سدھار ہم پیدا کریں، اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلیاں لے آئیں، وہ 3 ڈیمینشنل چینجز اپنے اندر لے آئیں، تب ہم انشاءاللہ تعالیٰ نیک سے نیکتر بنیں گے. تب ہم سے امید لگائی جا سکتی ہے کہ ہم جو مرے ہیں اس موت کے فرشتے نے ہمیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس الطیبہ کر کے بلایا ہے. کیا گارنٹی ہے اس بات کی کہ ہم سچ مچ موت کے وقت پر کلمہ کہتے ہوئے مریں گے؟ کیا گارنٹی ہے اس بات کی؟ کتنے لوگوں کے ساتھ آپ نے خود دیکھا ہوگا، اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو اپنے بڑوں سے پوچھیں. اچھا بڑوں سے یاد آیا، اپنے ہر کسی بڑے سے نہیں، کچھ کے آپ خود آبزرو کریں، اور آپ بڑے ہو چکے ہیں اتنے تو آپ خود اس بات کے گواہ ہوں گے کہ جب آپ 40 45 50 کے آس پاس ہونے لگتے ہیں نا، چاہتے ہوئے بھی عبادتیں ہم سے نہیں ہوتی. ہزار ارادہ کرتے ہیں، نہیں میں آج تہجد کو اٹھوں گا، نہیں ہوتے. عادتیں فارمولیٹ ہو چکی ہیں، سیمنٹ ہو چکی ہیں، پختہ ہو چکی ہیں عادتیں. لہٰذا اتنی دور تک جانے سے پہلے آج ہوش کے ناخن لیں، آج عادتوں کو بدلنے کی کوشش کریں. میں کہتا ہوں پھر سے ڈسکلیمر، ہو سکتا ہے کئی ایسے اچھے علماء، ایسے اچھے بزرگ لوگ ہوں جنہوں نے منٹوں کے اندر اپنی عادت چینج کر لی ہو، سیکنڈز کے اندر اپنی عادت چینج کر لی ہو. وہ ہوتا اس لیے ہے کہ ان کا عقیدہ درست ہوتا ہے. اگر ہم اپنے عقیدے کو درست کرتے ہیں تب ہم امید لگا سکتے ہیں کہ ہماری بھی عادتیں ایون اف وی ور 55 60 65 بدل سکتی ہیں. حدیث میں اس طریقے سے، میرے پاس وقت نہیں ہے میں ان تفصیلات میں جاؤں، پھر بس وہ جو نچوڑ بتانا تھا مجھے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو جب تک نہیں بدلتے، حالات جس طریقے سے بدلتے جا رہے ہیں، شکنجہ مسلمانوں پر جس طریقے سے کسا جا رہا ہے، ٹائٹننگ آف دا نوز جسے کہتے ہیں، وہ ہوتا جا رہا ہے. ہمیں فرق اس لیے نہیں پڑتا کہ مجھے کچھ نہیں ہوا ہے، میرے بھائیوں کو کچھ نہیں ہوا ہے، میرے باپ کو کچھ نہیں ہوا ہے، میرے خاندان کو کچھ، میرا خاندان سیف، میں جہاں رہتا ہوں وہاں سیف. ارے آگ جب تک ہمارے گھر آئے گی تب ہی ہم جاگیں گے. بہت دیر ہو چکی ہوگی تب تک، بہت دیر ہو چکی ہوگی تب تک. ابھی سے جاگنے کی، ابھی سے بدلنے کی کوشش کریں. اگر ہم یہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہماری دنیا اور آخرت کامیاب رہے گی. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں یہ 3 ڈیمینشنل چینجز اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. ہمارے ہاں تو بڑا پرابلم، بڑا مسئلہ یہ ہے، موت کے بارے میں بات کرنا ایک سوشل ٹیبو ہے. موت کے بارے میں بات کرتے ہو نہیں، کوئی موت کے بارے میں بات کرتا نظر بھی آ جاتا ہے تو ہم جا کر کے بڑے ادب سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں، نہیں موت کے بارے میں بات مت کرو. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بالکل اس کے اپوزٹ، بالکل اس کے وپریت ہے. اکثروا ذکر حادم اللذات الموت. ارے موت کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو. اپنے آپ سے پوچھیں when was the last time، کب ہم نے موت کو یاد کیا تھا پچھلی دفعہ؟ ارے جب موتوں پر جاتے ہیں نا وہاں بھی ہم کھلی ہنسی مذاق کرتے رہتے ہیں. کتنوں کو ہم نے، بلکہ شاید ہم نے بھی کیا ہوگا. قبرستان میں گئے ہوتے ہیں کسی کو دفنانے کے لیے، لوگ وہاں دفناتے کھڑے ہیں، یہاں پیچھے ہم بزنس کی بات، پھر بھی ٹھیک، حالانکہ بزنس کی بات میں اس کو اپروو نہیں کر رہا، وہاں پر کھڑے ہو کر کے ہم مذاق ہنسی مذاق کرتے رہتے ہیں. اتنا مردہ ہو چکا ہے ہمارا دل. اپنے آپ سے ایک سوال کریں. میں آپ کے سامنے انشاءاللہ 2-4 منٹ میں بات ختم کرتے ہیں. ابراہیم التیمی رحمہ اللہ کا قصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو جنت میں تصور کیا. سوچنے لگے وہ کہ ٹھیک ہے میں اپنے آپ کو جنت میں لے جاتا ہوں. بیٹھے بیٹھے ایسے ہی، سچ مچ کے نہیں، ہاں بیٹھے ہیں ایسے ہی اپنے آپ کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اپنے آپ کو ٹرین کرنے کے لیے، اپنے آپ کو کویسچن کرنے کے لیے. ہاں اس کے آگے سمجھ میں آئے گا. تو بیٹھے بیٹھے سوچتے ہیں ٹھیک ہے اے نفس چلو جنت چلتے ہیں. نفس کو لے کر کے جنت پہنچ گئے. جنت میں نہریں ہیں، جنت میں الگ الگ قسم کے فروٹس ہیں،
سب کھانے لگے پینے لگے, وہاں پر حوریں ہیں, ان حوروں سے فائدہ اٹھانے لگے, وہ سب کرنے لگے. اچھا لگا. پھر کہا ایک سیکنڈ رک جاؤ نفس, ہم اب جہنم چلتے ہیں. تو اپنے نفس کو لے کر کے جہنم گئے, آنکھ بند کر لی, جہنم نے اپنے آپ کو پایا, یہاں سے سزا وہاں سے سزا, یہ کوڑے برسائے جا رہے ہیں, سامنے سے پینے کے لیے پیپ دیا جاتا ہے, زقوم کا کھانے کو ملتا ہے, یہ وہ سب اپنے آپ کو بیڑیوں میں جھگڑا کرا, سب پایا. بند کہا رک جاؤ. پھر اپنے نفس سے سوال پوچھا انہوں نے, بتاؤ کیا چاہتے ہو, جنت یا جہنم؟ اپنے نفس کو انہوں نے پوچھا, تم جنت میں جاؤ تو یہ مل رہا ہے تمہیں اگر جہنم جانا پڑے تو یہ مل رہا ہے, بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ تو ان کے نفس نے ان سے پلٹ کر کہا, میں دنیا میں واپس جانا چاہتی ہوں تاکہ میں نیک کام کر سکوں, اعمال صالحہ کر سکوں, نیک عمل کر سکوں. تو پلٹ کر ابراہیم التیمی اپنی نفس سے کہتے ہیں, خوشی مناؤ, تم ابھی جنت یا جہنم گئی نہیں ہو, دنیا ہی میں ہو. اس موقع کا فائدہ اٹھاؤ, خوب نیک عمل کرنے کی کوشش کرو. تو ہمیں بھی اس طریقے سے اپنے آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے ان واقعات کو سن کر کے اپنے آپ کو ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں, اگر ہم اس دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں تو کیا ہوگا. ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں, ہم نے نمازیں چھوڑی ہیں, روزے چھوڑے ہیں, گناہ کتنے ایسے ہیں جن کی اب تک ہم نے مغفرت نہیں کی. کل ہم سے اگر کوئی گناہ ہوا ہو, آج اگر یاد آ رہا ہے, ہم شاید معافی مانگ بھی لیں, مگر اس گناہ کا کیا جو 20 سال پہلے ہم نے کیا تھا, 25 سال پہلے ہم سے ہوا تھا, کسی کا حق ہم نے 25-30 سال پہلے مارا تھا, بھول بھی گئے تھے کیونکہ ہم اس وقت نیک نہیں تھے. اس گناہ کا کیا, نہ جانے ایسے کتنے گناہ ہیں. اسی وجہ سے قیامت کے دن کہا جائے گا, اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک وکیلا, یہ لو اپنی فائنل رپورٹ پڑھو, خود سمجھ میں آ جائے کہ تم نے کتنے کالے کرتوت کیے ہیں. تو ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں کہ ہم نے کتنی نمازیں چھوڑی ہیں, کتنے نیک کام چھوڑے ہیں, کتنے روزے چھوڑے ہیں. ہماری نمازیں کون پڑھے گا ہمارے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد؟ ہمارے نام کے روزے کون رکھے گا؟ لیجسلیٹ نہیں ہے وہ, میں پھر بھی بتا رہا ہوں. اچھا, ہمارے نام کے صدقات کون کرے گا؟ ارے سب سے پہلے تو ہم اپنے بچوں کو دین پر لاتے نہیں ہیں, دنیا کی دوڑ میں لگاتے ہیں. تو یہ بچے ہم سے امید لگاتے ہیں کہ یہ بچے ہمارے مر جانے کے بعد ہمارے لیے نیک اعمال کریں گے, ہمارے لیے صدقہ خیرات کریں گے. سال میں 1 بار یا 2 بار کریں گے بس, نیک ہوں تب. نیک بچے اگر ہم چھوڑ کر کے جائیں, ولد صالح او ولد صالح یدعو لہ, کون ہے ایسا شخص جو اپنے بچے کو دین میں دھنسا کر کے جانا چاہتا ہے اس امید سے کہ میں جب اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرا بچہ میرے لیے مغفرت کی دعا کرے گا, میرے درجات اس سے بلند ہوں گے. اگر ہم اتنے گناہ کرتے ہیں, ہماری نیکیاں اتنی کم ہیں, ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہیں, کوئی ان صدقات کو, ان خیرات کو, صدقات خیرات چھوڑیں. ہم نے جن گناہوں کی توبہ نہیں کی ہے, ان گناہوں کی توبہ کیے بنا اگر ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ہماری گناہوں کی مغفرت کی دعائیں کون کرے گا ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد؟ تو کیا ہمارے پاس اب وقت نہیں ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی توبہ کریں, نیک بننے کی کوشش کریں؟ ارے کم از کم اپنے آپ کو ہم سدھار لیں, موت کو یاد کرنے لگے, موت کو یاد کرتے رہیں گے, دنیا چھوٹتی جائے گی ہم سے, آخرت قریب ہوتی جائے گی ہم سے, آخرت نظر آنے لگے گی ہمیں اللہ کی امید, اللہ سے امید پیدا ہوگی ہمیں, اور ہم اللہ عز و جل سے ملاقات کی خواہش لے کر کے پہنچیں گے. آخری بات, اللہ عز و جل کہتے ہیں وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ. ہم اگر اسی طریقے کی غفلت کی زندگی کا شکار ہوتے رہیں جیسے آج تک غفلت میں ہم جیتے آئے ہیں کہ سب کچھ چنگا سی, مجھے کیا کرنا ہے, سب کچھ ٹھیک تو ہے, اس حساب سے اگر ہم زندگی گزارتے رہیں تو ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں, قیامت کے ایک ناموں میں سے, قیامت کے دن کے ناموں میں سے ایک نام ہے یوم الحسرہ. اس دن انسان بس حسرت کرتا رہ جائے گا, کاش کاش کاش. اس دن سے خبرداری کی جا رہی ہے اس آیت میں, وَأَنذِرْهُمْ, اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو وارن کریں, لوگوں کو ڈرائیں. کس دن سے؟ یوم الحسرہ, اس حسرت والے دن سے. کاش میں نے واپس جا کر کے دنیا میں کچھ اچھے عمل کر لیے ہوتے. آج وقت ہے, غفلت کا شکار نہ ہوں, ہم نیک بننے کی کوشش کریں, موت کو یاد کرنے کی کوشش کریں, موت کے لیے وہ جو 3 ڈیمینشنل چینجز ہیں ان کو کرنے کی کوشش کریں, ورنہ ہوگا یہ کہ ہم ہمیشہ توبہ کو ٹالتے رہیں گے. دل ہمارا کبھی صفائیز نہیں کرے گا, دل ہمارا کبھی کنٹینٹ نہیں رہے گا, ہمارے دل میں کبھی کنٹینٹمنٹ نہیں آئے گی, اور اسی طریقے سے ہم ہمیشہ عبادتوں سے پیچھے 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 دوڑتے چلے جائیں گے.
اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں ان 3 ڈیمینشنل چینجز کو اپنی زندگیوں میں لانے کی اور جلد از جلد لانے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک اللہ عز و جل ہمیں زندہ رکھے، پوری عافیت میں رکھے، پورے اسلام پر رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اللہ عز و جل ہماری زبانوں سے کلمہ توحید جاری فرمائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. عباد اللہ رحمني ورحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم. ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون.